कहा है कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, इसकी अमली जामा पहना है ये शऊर फाउंडेशन है। पाकिस्तान में रिलीजियस प्रैक्टिस कभी भी रुकावट नहीं बनी है, ये एक सच्ची बात है। चाहिए कि हर मज़हब का एहतराम वाजिब है और मज़हब का एहतराम ही असल मायनों में इंटरफेथ हार्मनी है। स्कूल में जब पढ़ाया जाएगा बच्चों को कि भाई सारे मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए, इसके बाद आप कॉलेजेस में जाएं, वहाँ पढ़ाना चाहिए। मदरसे में मौलवी साहब पढ़ाएंगे, मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम होना चाहिए। वो चर्चिस में गए हैं, वो लोग इमाम बारगाह में गए, मस्जिदों में गए हैं, वो तमाम जगहों पर गए हैं और उन्होंने ये पैगाम दिया कि हम तमाम इस परचम के साए तले एक हैं। ये कि अमन व अख़वत, अदल व मोहब्बत, वहदत का प्रचार करो, इंसानों की इस नगरी में इंसानों से प्यार करो। सूरज बनना मुश्किल है तो जुगनू ही बन जाओ तुम, भाई हो तो भाई की खातिर इतना तो इशार करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं यंग पीस एक्टिविस्ट हूँ यूथ फॉर ह्यूमैनिटी का। यूथ फॉर ह्यूमैनिटी बेसिकली 110 नौजवान जो कराची चैप्टर में नौजवानों को डिफरेंट सेशंस प्रोवाइड किए हैं और यूथ फॉर ह्यूमैनिटी बेसिकली शऊर फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है और उसके अंडर यूथ फॉर ह्यूमैनिटी का एक प्रोजेक्ट पीस फॉर पॉडकास्ट भी है जो मैं करने जा रहा हूँ। और इसमें हमारे साथ जो आज के मेहमान मौजूद हैं पीस फॉर पॉडकास्ट में, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनका नाम है प्रोफेसर मनोज चौहान, रिनाउंड हिंदू स्कॉलर हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं एंड प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट यूके। हम आपको इस पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं सर। अच्छा सर, इस सवाल को स्टार्ट करते हुए मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि यूथ फॉर ह्यूमैनिटी और शऊर फाउंडेशन के साथ आपने काम किया हुआ है, तो उनके सेशंस अटेंड करने के बाद वहाँ से आपने क्या सीखा? क्योंकि जहाँ भी बंदा जाता है तो बेसिकली कुछ सिखाता भी है तो कुछ सीखता भी है, तो आपने वहाँ से क्या सीखा उन नौजवानों से मिलने के बाद? मैं सबसे पहले सलाम पेश करना चाहूँगा बानी पाकिस्तान को, जिन्होंने ऐसी धरती हमें प्रोवाइड की पाकिस्तान। इसके बाद सलाम पेश करना चाहूँगा मैं पाकिस्तान आर्मी को, और सलाम पेश करना चाहूँगा मैं शऊर फाउंडेशन को। और उसके लिए मैं एक शेयर करना चाहूँगा कि अंधेरे से लड़ाई का यही एक ऐसा तरीका है कि अपनी दस्तरस में जो दिया हो उसे जला देना, उसे प्रज्वलित कर देना। तो ये काम अगर किसी ने जामिया पहनाया है पाकिस्तान में, ग्राउंड रूट पर जो लोग उन्होंने ट्रेनिंग दी है, उनसे कई लोग इंस्पायर हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग इंस्पायर हैं कि रियलिटी में उन्होंने इंटरफेथ हार्मनी को फ़रोग़ दिया, हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दी। उसमें लेडीज़ शामिल हैं, यूथ शामिल हैं, बड़ी उम्र के लोग भी शामिल हैं और सामाजिक लीडर शामिल हैं, स्कॉलर्स शामिल हैं। और उन्होंने ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान में हमें तमाम लोगों को मिलकर रहना है और ये जो सोसाइटी है इसमें हमें किस तरीके से अब अमली नमूना पेश करना है एज़ पर पाकिस्तानी, एज़ पर एक ह्यूमैनिटी, इंसानियत पर वो काम करती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम उनके अटेंड किए जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में थे, डिफरेंट कॉलेजेस में थे, और इसके अलावा मुख्तलिफ होटलों में भी प्रोग्राम उनके रहे हैं और बेहतरीन काविश की। उन्हें मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। सबसे अच्छी बात तो ये। शुक्रिया सर, शऊर फाउंडेशन की जानिब से भी यही होने जा रहा है। तो सर मैं ये दूसरा इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि वो जो यूथ पे काम कर रही है, यूथ के इंटरफेथ पे काम करनी है, उनको डेवलप करने पे काम कर रही है, तो अगर ये शऊर फाउंडेशन ना होती तो यूथ कैसे इंटरफेथ डेवलप करता है, उसको प्रमोट करने में कैसे उसको प्रमोट किया जा सकता है? तो ये भी सवाल है। जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, इंटरफेथ तो यही है ना कि आप उनके पास जाएं और ये जो मुनाफत है इसको ख़त्म करें। हर इंसान, देखें ना, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, ह्यूमन ऑर्गन्स सारे एक जैसे हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कोई मज़हब चेंज कर दिया हो तो जो कुदरत ने जो भूख लगती है उसको भूख लगती है, उसको भी भूख लगती है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। या सूरज का जो रोशनी है उसको देने में कोई कमी कर देता है। जहाँ तक अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है, तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर मज़हब का एहतराम वाजिब है और मज़हब का एहतराम ही असल मायनों में इंटरफेथ हार्मनी है। यही है हमारे करनी चाहिए मदरसे में। और हमारे जो नसाब, देखिए नसाब में कहा जाता है कि सिखों को मार दिया, हिंदुओं के पुजारियों को ये कर दिया, वो कर दिया। ये निसाब में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कैरिकुलम में ज़ाहिर सी बात है आज से लेकर जब मैं पढ़ता था, जब भी ये कहा जाता था कि भाई सोमनाथ को फतेह कर लिया और पुजारी भाग गए और ये लूट लिया, ये क्या है? ये पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा निसाब नहीं पढ़ाया जाता जहाँ पर मजहबी आज़ादी को इस तरीके से सकबुदोश किया। इंडियन हिंदू स्कॉलर, आपको कोई ऐसी रुकावटें पेश आई कि आप मैंने देखा है ज़्यादातर जो है कि आप दूसरे जो मकतब फ़िक्र के हैं वहाँ भी चले गए, तो वहाँ पर भी आपने एक सेशन दे दिया और वहाँ पर भी
آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, تو ریزسٹنس ہوئی آپ کو؟ کبھی بھی نہیں ہوئی. پاکستان میں ریلیجس پریکٹس کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنی ہے, یہ ایک سچی بات ہے. اور عدل کا معاملہ بڑا پاکستان میں, اب دیکھیں نا کتنے پینڈنگ کیس ہیں, لب کے جب عدالتیں رات کو بھی لگ جاتی ہے اشرافیہ کے لیے, لیکن غریب آدمی آج بھی کچلا جا رہا ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ ہندو کمیونٹی کو لیڈ کر رہے ہیں ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا ہندوؤں سے. اچھا سر, بیسیکلی جیسے کہ آپ نے بات کی کہ فورس کنورژن اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو سر یوتھ کو کیسے آگاہ کیا جائے, کیونکہ یہاں پر معاملہ بھی تو انٹرفیتھ کا آ رہا ہے نا, تو یوتھ کو بیسیکلی کیسے پروموٹ کیا جائے کہ بھائی آپ انٹرفیتھ دوسرے مذہب سے جو لوگ ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں, جیسے میں نے آپ کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. زیادہ تر یہاں پر پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے مذہب کے لوگوں کو بات نہیں کرتے, پسند نہیں کرتے, بٹھانا پسند نہیں کرتے, تو ان کے لیے کیا, میں آپ سے سوال کر. میں سب سے پہلے گراؤنڈ روٹ پر یہ بات کرنا چاہوں گا, خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا شعور فاؤنڈیشن کو. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلی کلاس سے لے کر یونیورسٹی تک انہوں نے تمام بچوں کو ایجوکیٹ کیا ہے, اور یہ آگاہی دی ہے کہ تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہیے. اور صحیح معنوں میں انہوں نے شعور فاؤنڈیشن کام کیا ہے. انہوں نے گرجا گھروں میں وہ گئے ہیں ہماری ٹیم کے ساتھ, وہ چرچز میں گئے ہیں, وہ لوگ امام بارگاہ میں گئے, مسجدوں میں گئے ہیں, وہ تمام جگہوں پر گئے ہیں, اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم تمام اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں. ایک ٹیچر کو چاہیے کہ اپنے بچے کو یہ پڑھائے اپنے نصاب میں, انٹرفیتھ ہارمونی نصاب میں ہونی چاہیے ہمارے کیریکولم میں. ہمارے کیریکولم میں کیا ہے کہ بھائی ان کو ہندوؤں کو مار دیا, ان کو بھگا دیا, وہاں سے انہوں نے سارے سامان لے لیے, اور سکھوں کی بڑی بات کی جاتی ہے. یہ ڈسکریمنیشن ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے, میرا تو یہی ماننا ہے. اسکول میں جب پڑھایا جائے گا بچوں کو کہ بھئی سارے مذاہب کا احترام کرنا چاہیے, اس کے بعد آپ کالجز میں جائیں, وہاں پڑھانا چاہیے. مدرسے میں مولوی صاحب پڑھائیں گے, مفتی صاحب پڑھائیں گے کہ تمام مذاہب کا احترام ہونا چاہیے. آپ اپنے گھروں میں پڑھائیں کہ بھئی تمام مذاہب کا احترام ہونا چاہیے. آپ یقین کریں پاکستان ان فیوچر انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا پاکستان بنے گا, اور امن کا گہوارہ وہی ہوگا, اور جب ہمارے پوری دنیا میں ہمارے پاکستان کا ریپوٹیشن بھی بڑھے گا. کہا ہے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, اس کی عملی جامہ پہنا ہے یہ شعور فاؤنڈیشن ہے. آپ دیکھیں ابھی 2021 میں جو ہولی کا جو ایونٹ تھا, جو سیلیبریشن تھا ہولی کا, ہندو کا سب سے بڑا جو فیسٹیول ہے ہولی, وہ ہم نے بھگوان داس گوڈ میں منایا تھا شعور فاؤنڈیشن کے ساتھ. اور جب میں گھر گیا تو میری فیملی ناراض ہو گئی, کیونکہ رات کو 10 ساڑھے 10 بج چکے تھے اور ہمیں بھی اپنا ایونٹ منانا تھا. تو آپ یہ دیکھیں شعور فاؤنڈیشن کی کاوشیں بڑی قابل تحسین ہیں, اور انہوں نے یوتھ کے لیے بالکل کام کیا ہے. ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں, ہندو کی لڑکیاں اس میں ورک شاپ میں ان کی آئی ہیں, انہوں نے ان کو ایجوکیٹ کیا, ریلیجس ایجوکیٹ کیا, اور آج وہ اپنے اپنے معاشرے میں ایک اچھا رول ادا کر رہے ہیں. ہر کالجز میں رول ادا کر رہے ہیں, انٹرفیتھ ہارمونی میں رول ادا کر رہے ہیں, ہندو کمیونٹی اپنا رول ادا کر رہی ہے. تو میں اس کے لیے کریٹ جاتا ہے شعور فاؤنڈیشن کو, جنہوں نے پراپر کام کیا. اچھا سر, دوسرا سوال یہ کہ بینگ ان پروفیسر, آپ پروفیسر بھی ہیں, تو جو اور پروفیسرس ہیں اور ہندو اسکالرز بھی ہوں گے, تو وہ ہندو اسکالرز اتنے انٹرفیتھ پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ ریزن کیا ہے اس بات نہ کرنے کا, انٹرفیتھ کو ایک ساتھ بٹھانے کا, ایکسیپٹ کرنے کا ریزن کیا ہے؟ انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے بہت ٹائم دینا پڑتا ہے, لوگوں کے پاس یہاں ٹائم نہیں ہے. ہر آدمی اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہوتا چلا ہے, اور پاکستان میں معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں, تو ہر آدمی ایک بہت مخصوص اس میں چلا گیا کہ اپنے گھر سے لے کر اپنے کام تک. لیکن اس کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ یہ مشکل ترین راستہ ہے. شعور فاؤنڈیشن نے لیا, ہم لوگوں نے اس کا ساتھ دیا, ہندو کمیونٹی پوری میرے ساتھ ہے, میں نے ان کو ساتھ دیا, اور آپ دیکھیں کرسچن کمیونٹی نے ساتھ دیا, سکھوں نے ان کا ساتھ دیا. آج شعور فاؤنڈیشن ایک بہت بڑا گروپ بن چکا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ ایک برانڈ بن چکا ہے وہ شعور فاؤنڈیشن. اور پاکستان کا بہت بڑا, اسلام آباد میں انہوں نے پروگرام کیا, راولپنڈی میں پروگرام کیا. اس سے یہ ہوا کہ نچلی سطح پر جو گراؤنڈ روٹ پر جو انٹرفیتھ ہارمونی کا جو صحیح میسیج ہے وہ چلا گیا. شعور بیسیکلی لوگوں میں شعور پیدا کر رہی ہے. تو اس حوالے سے میرا ایک یہ بھی سوال ہے کہ آپ پروفیسر بھی ہیں اور اپنی کمیونٹی کے ہندو اسکالر بھی ہیں, تو آپ نے اپنی کمیونٹی میں انٹرفیتھ کو لے کر کیا ٹریننگز پرووائڈ کی ہیں, یا کیا ایسے ایونٹس آرگنائز کیے ہیں جس سے لوگوں میں انٹرفیتھ کا آئیڈیا ہے, اور کیا یہ جس اپنی کمیونٹیز میں ہی کیا ہے یا دوسرے کمیونٹیز کو بھی آپ لے کر؟
میں نے یہ کیا کراچی میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں میجر یونیورسٹیز میں میں نے ایجوکیٹ کیا کہ واٹ دا میننگ آف سناتن دھرم, واٹ دا سمری آف سناتن دھرم. یہ ہمارے یہاں جو مندر بنے ہوئے ہیں اس میں کمیونٹی سینٹر بھی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی کمیونٹی سینٹر میں ان تمام لوگوں کو کوئی چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں بلائے جاتے ہیں, تو اس میں انٹرفیتھ ہارمنی کو بھی ہم بلاتے ہیں. اس میں ہمارے اہل تشیع بھی ہوتے ہیں, اہل حدیث بھی ہوتے ہیں, بریلوی بھی ہوتے ہیں, ہندو بھی ہوتے ہیں, سکھ بھی ہوتے ہیں, پارسی کمیونٹی سے لوگ ہوتے ہیں, اور بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں نے ایک پروگرام کروایا 2023 میں, کوئی 15 دن پہلے ایک پروگرام کروایا تھا, وہ ہولی کا تھا, اور ہولی کے پروگرام میں پورا کا پورا انٹرفیتھ میں نے اس کو انوائٹ کیا تھا. ہمارے پروگرام میں ہندو مسلم سارے رنگ لگا رہے تھے. آپ دیکھیں اتنا خوش, اور ہمیں سپورٹ کیا سندھ گورنمنٹ نے. سندھ گورنمنٹ میں مراد علی شاہ صاحب نے سپورٹ کیا, وہ نہیں آ سکے, لیکن ویر جی کوہلی صاحب آئے تھے. اس میں ہمارے غلام یاسین اسسٹنٹ ٹو سی ایم وہ آئے تھے, اور بہت سارے لوگ اس میں انٹرفیتھ ہارمنی کے گیسٹ آئے تھے, اور تمام لوگ اس طرح مل رہے تھے جیسے ان کا کوئی مذہب ایک ہی مذہب ہے, اور رنگوں کا کوئی رنگ ہی نہیں ہوتا. آپ کو پتا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا, تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہمیں ایک ہونا چاہیے, اور یہی میرا میسج بھی ہے. اچھا سر, دوسرا سوال یہ کہ اب جیسے کہ آپ نے ساری باتوں کو کور کر لیا, تو یوتھ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یوتھ کو ایسے کیا اقدامات لینے چاہیے انڈیویجولی کہ وہ انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کریں, مجھے نہیں تو کسی اور کو ایکسیپٹ کریں, مجھ ریلیجن کو نہیں کسی اور ریلیجن کو, اپنے ریلیجن کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, اپنے سیکٹر والے کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان اس وقت ریلیجس معاملات میں بڑا المیہ بنا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کئی لوگ زندہ جلا دیے ہیں, کئی لوگوں پر توہین مذہب کے رسال یوں لٹکتی تلوار رہتی ہے. جتنی بھی این جی اوز ہیں ان کو بھی لینا چاہیے, مدرسے والے جو ہمارے بھائی ہیں مفتی صاحب ہیں ان کو بھی لینا چاہیے کہ تمام مذاہب کا احترام ہونا چاہیے. اچھا سر, ہم اپنے اختتام کی طرف پہنچتے ہیں, تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یوتھ کو ایک کوئی میسج آپ دینا چاہیں. میرا میسج نوجوانوں کے یوتھ کے لیے یہی ہے کہ امن و اخوت, عدل و محبت, وحدت کا پرچار کرو. انسانوں کی اس نگری میں انسانوں سے پیار کرو. سورج بننا مشکل ہے تو جگنو ہی بن جاؤ تم. بھائی ہو تو بھائی کی خاطر اتنا تو اظہار کرو. انسانوں کی اس نگری میں انسانوں سے پیار کرو. منوج چوہان, پاکستان زندہ.